بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم درود پاک تمام اوقات بیاں ہو کہ زبان سے شان فاروق معظم کی بیاں ہو کہ زبان سے شان فاروق معظم کی کہ حاصل ہے معین کو سرکار دو عالم کی وہ ہیں عدل مجسم پہ کرے شان جہانداری جھکی تھی جن کے آگے گردن شان عالم کی کمر جن کے دلوں میں ہے عمر فاروق کی الفت کمر جن کے دلوں میں ہے عمر فاروق کی الفت جلائے گی نہ محشر میں انہیں آتش جہنم کی حمد و صلات کے بعد قبل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں ماشاءاللہ میں داد دیتا ہوں آپ لوگوں کے حوصلہ کو کہ رات کے 12 سے اباؤ ٹائم ہو گیا ہے لیکن آپ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں اور میں تحسین کرتا ہوں داد دیتا ہوں جن محترم مہمان مکرم نعت خان صاحب غالباً مقبول الرسول ان کا اسم گرامی ہے بہت اچھا انہوں نے کلام پڑھا ایسے نعت خان بلایا کریں جو ایسا کلام پڑھیں جو عقیدے کے بھی مطابق ہو اور عقیدت کے بھی مطابق ہو آج کل عموماً محفل سنیوں کی ہوتی ہے نعت خان ایسے بلاتے ہیں جو یا تو بدعقیدگی پھیلاتے ہیں یا گانوں کی طرز متعارف کرواتے ہیں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ مجھ سے قبل آدمی مبلغ اسلام انتہائی فصیح اللسان ہمارے ڈیرہ شریف کی شان حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب نے بڑی پیاری آپ کے سامنے تقریر اور ارشادات فرمائے میں بھی حاضر ہوں اگرچہ اب میری صحت نہیں اتنا دور جانا اتنا لیٹ ٹائم دینا لیکن یہ بچے ہیں صرف شوق 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 کہ محبت ہے جی ہمیں آپ کی محبت کا یہ تو نہیں کہ آپ کی اب تاریخ بھی ختم ہو گئی جو لی ہے اور ٹائم آپ دے رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے میں جب آیا ہوں تو پھر واضح بات ہے چند باتیں عرض کروں گا میرے ذمہ شان فاروق اعظم اگرچہ انہوں نے عدل عمر فاروق ٹائٹل دیا ہے وہ علمی ماحول میں گفتگو ہوتی ہے یہاں جیسے ہم سادہ ہیں سادی سی میں گفتگو کروں گا برادران گرامی قدر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی ذات اسلام کے اندر آپ کا کیا مقام ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ آپ کو اور مجھے اس بات پر ناز ہے کہ ہم مسلمان ہیں. سب کہیں الحمدللہ. ہے ناز کہ نہیں ہے؟ اللہ کا انتہائی فضل و کرم کہ اس نے ہمارے جیسے خاک کے ذروں کو نعمت ایمان عطا فرمائی. یہ اللہ کا احسان ہے. کہیے الحمدللہ. کتنے فلاسفر، کتنے ڈاکٹر، کتنے انجینئر دنیا میں بے ایمان آئے اور بے ایمان چلے گئے، اور اگر ہمیں اللہ نے ایمان بخشا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہیے الحمدللہ. میرے بھائی، ہمارے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یقین جانے کہ تاریخ اسلام کو اس بات پر فخر ہے کہ اس کے دامن میں عمر بن خطاب ہے. حضرت عمر کی شخصیت تاریخ اسلام کے لیے ناز ہے، فخر ہے. آپ کی ذات نے تاریخ اسلام کو چار چاند لگا دیے. بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ خود اسلام کو سیدنا فاروق اعظم کی خدمات پر ناز ہے. کیوں نہ ناز ہو؟ حضرت عمر کو آپ کے اور میرے کریم آقا نے اللہ سے مانگ کر لیا. عرض کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے میرے مولا کریم، اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما دے. نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اگر عمر اسلام میں آ گیا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے گا. یہ وہ ماحول تھا جب ایک کم 40 آدمی مومن تھے مکہ میں، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ مکہ کے بازار میں اسلام کا اعلان کرے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ اعلانیہ حرم کعبہ میں جا کر نماز پڑھے. ڈر لگتا تھا، سہمے رہتے تھے مسلمان. اور سرکار کریم بھی دار ارقم کے اندر ایک کمرے کے اندر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے. لیکن جب حضرت عمر ایمان لائے تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم سچے ہیں تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ آقا ہم تو اعلانیہ عبادت کریں گے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حرم کعبہ میں عبادت کروں. تو حضرت عمر، یہ پہلا دن ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں پہلے ہم ڈرتے تھے، سر میں رہتے تھے، لیکن آج پہلا دن تھا. آگے حضرت امیر حمزہ تھے، درمیان میں ہم غریب مسلمان تھے، پیچھے سیدنا عمر بن خطاب. اور عمر ننگی تلوار لے کر آئے تھے. ہم اس حال میں حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور اللہ کے گھر میں اعلانیہ آپ نے عبادت کی اور کروائی. برادران گرامی قدر، یہ پہلا دن تھا. ٹھیک کرتے رہے، انہیں اپنا کام کرنے دیا. ٹائم کا پیور ہو گیا. عرض یہ کر رہا ہوں، آج پہلا دن تھا جب حرم کعبہ میں اعلانیہ آپ نے نماز ادا کی. اور برادران گرامی قدر، عربوں کا رواج تھا کہ حرم کعبہ میں مختلف جگہ ان کے بڑے سردار اپنی اپنی چوکڑی لگا کر مجلس جما کر بیٹھے ہوتے تھے. دیکھ رہے تھے کہ عمر خود بھی آ رہا ہے، مسلمانوں کو بھی لا رہا ہے، اور کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کسی مائی کے لال کی جرت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کے سامنے. جب صف اسلام میں فاروق اعظم آ گئے، جب صف اسلام میں فاروق اعظم آ گئے، کافروں کے دل پہ مایوسی کے بادل چھا گئے، اور حق کو پھیلانے کی خاطر اس کی سرگرمی نہ
اس کی آنکھ اٹھی تو باطل کو پسینے آ گئے. یہ نوٹ لہرانے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کی محبت بجا، لیکن ویسے رکھنے تو رکھ دیں، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے، تقریر کی طرف نہیں رہتی، تو آپ دعا دیں گے تو میرا گزارا ویسے ہی چل رہا ہے. اس لیے اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو ویسے رکھ دیں، نہیں تو تقریر سنیں. مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ تقریر سن کر کوئی بات پلے باندھ کر جائیں اور عمل کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم، آپ کو میرے اور آپ کے کریم آقا نے اللہ سے مانگا. عمر عزت اسلام بن کر آیا، پہلے دن اسلام میں آیا تو کعبۃ اللہ میں اللہ کی بندگی کا اعلان پرچم سربلند فرمایا. اور آگے چل کر جناب عمر کا جب دور حکومت آیا، جب 10 سال کے لیے عمر امیر المومنین بنے، اتنی قوت، اتنی ہیبت، اتنی شوکت اسلام کے اندر آ گئی کہ جناب عمر کا نام سن کر وقت کی سپر پاورز کے بادشاہوں پر لذت طاری ہو جاتا. کانپتے تھے حضرت عمر کا نام سن کر. اللہ نے آپ کو یہ جاہ جلال بخشا، یہ اللہ نے روح بخشا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو اسلام کی عزت بنایا. برادران گرامی قدر، آج آپ پر میں مسلمان ہیں تو یہ سب برکت ہے صحابہ کرام کی خدمات. اب ایسا نہ کریں نا، مجھے تقریر کو لگا کر آپ اکا دکا بندے سو رہے ہیں، یہ تو آپ ٹھیک نہیں ہے. انشاءاللہ جاگ تو جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ جاگ کر ساری بات سنیں. میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی کے حضور فاروق اعظم عزت اسلام بن کر آئے، اسلام کی عزت بن کر آئے، اسلام کو عزت دلائی ہر میدان میں. اور آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ اسلام کے لیے ایک پروقار انسان بن کر آئے. حضور کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، حضرت عمر نے جرأت سے کام کیا اور اسلام کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی. اور آپ کا جب دور حکومت آیا، آپ نے کمال کر دی. حضرت صدیق اکبر کا ذکر قبلہ علامہ غلام بشیر نقشبندی صاحب فرما رہے تھے. صدیق اکبر کا میں کہتا ہوں امت پر ایک احسان یہ ہے کہ صدیق اکبر اپنا جان نشین امت کو عمر جیسا انسان دے کر ان لوگوں کے اخلاص کی قدر کریں. دیکھیں، ایک آدمی آیا، حضرت صدیق اکبر بیمار ہے، کہنے لگا ابو بکر، فرمایا ہاں. کہنے لگا آپ موت کے کنارے پر کھڑے، آپ بیمار ہیں، ابھی آپ چند لمحوں کے بعد مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے. اے ابو بکر، تو اللہ سے ڈرتا نہیں کہ تو نے ہمارے کندھوں پر ایک سخت گیر آدمی مسلط کر دی؟ اے ابو بکر، تو نے اپنے پیچھے ایک ایسا آدمی چھوڑا ہے جو بڑا سخت گیر ہے. اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، ابو بکر کیا جواب دے گا؟ سنیں. جب اخلاص ہو نیتوں میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا تیرا سوال بجا ہے. جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا نبی محترم کی امت پر کیسا آدمی امیر بنا کر آیا؟ میں عرض کروں گا یا اللہ، میں نے صدق دل سے ایسا آدمی امت پر امیر بنایا ہے جو میری نظر میں امت کے لیے اور اسلام کے لیے بہتری کا باعث ہوگا. پھر دنیا نے دیکھا، ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں یقین سے عرض کروں گا یا اللہ، میں نے بہتر انسان اپنے بعد چھوڑا. اور دنیا نے دیکھا کہ واقعی عمر بہتر انسان. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی اسٹیٹ، اسلامی حکومت کا ایریا 9 لاکھ مربع میل تھا. حضرت صدیق اکبر دنیا سے گئے، اسلامی حکومت کا ایریا 11 لاکھ مربع میل تھا.
اور 10 سال عمر بن خطاب امیر المومنین رہے، اور عمر کا جب جنازہ دنیا سے اٹھا، دنیا نے دیکھا کہ 24 لاکھ مربع میل پر مصطفیٰ کا جھنڈا لگا۔ بولیے کتنا؟ مجھے بولے عمر یوں بہتر تھا۔ اس نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا ابو بکر عمر سخت مزاج ہے، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ سخت اس لیے ہے کہ میں ابو بکر نرم ہوں۔ حضرت ابو بکر رقیق القلب، اور فرمایا میں نرم ہوں اس لیے وہ سخت ہے، جب میں نہیں ہوں گا تو عمر خود نرم ہو جائے، عمر نرم ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے، پالیسی ہوتی ہے، حکومتیں چلتی تب ہے، ایک نرمی کرے ایک سختی کرے۔ ہمارے ملک میں بچوں کی تعلیم سے لے کر حکومت تک دیکھ لیں، ہر سکول پر لکھوا دیا مشرف نے مار نہیں پیار۔ بتاؤ نتیجہ سوائے فساد اور بگاڑ کے کچھ ہے؟ میٹرک کے امتحانوں میں، عموماً امتحانوں میں کیا نقلیں لگوا کر نہیں بچوں کو پاس کروایا جائے؟ یہ پیار کا نتیجہ ہے۔ ہماری حکمت عملی غلط ہے، ہم مخلص نہیں، نہ اپنی ذات سے مخلص ہیں نہ اسلام سے مخلص ہیں۔ حضرت صدیق نے فرمایا میں نرم ہوں نا عمر سخت ہے، یا میں نہیں ہوں گا عمر نرم ہو جائے گا۔ اور وہ نرمی بھی اللہ کے لیے تھی، سختی بھی اللہ کے لیے۔ یاد رکھیں جب اللہ کے لیے بندے کا کردار ہوتا ہے اس میں کشش ہوتی ہے۔ کتنی دھیمی دھیمی باتیں حضرت قبلہ نقشبندی صاحب کر رہے تھے، لیکن ان میں کتنا اثر تھا۔ خلوص چاہیے نیت میں، جب نیت میں خلوص ہوتا ہے اللہ باتوں میں اثر دے دیتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سختی بھی اللہ کے لیے تھی، نرمی بھی اللہ کے لیے تھی۔ آپ سختی کرتے تھے کہ لوگ اسلام کی حدیں پھلانگ نہ جانیں، اور نرمی اس لیے کرتے تھے کہ اگر کہیں حد سے بڑھنے لگتے اور صرف ایک جملہ کوئی کہہ دیتا نا عمر اللہ سے ڈر، عمر پر لذت آ رہی۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ عدل کی بھی بات، حضرت عمر کی سختی کی بھی بات، ساری باتیں ملی جلی، چونکہ موضوع ایسا ہے۔ ایک علاقے کے گورنر نے ایک اونٹوں کی دوڑ لگائی، مقابلے ہوتے ہیں جیسے گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، تو جب دوڑ لگائی گئی تو ایک عجمی آدمی، عام سا آدمی، گورنر کے بیٹے سے اس کا گھوڑا یا اس کا اونٹ آگے چلا گیا، وہ بازی جیت گیا۔ اب میدان میں جب شکست ہوتی ہے تو بڑی ذلت ہوتی ہے۔ گورنر کے بچے کو جب شکست ہوئی، اس بیچارے عجمی آدمی نے میچ جیت لیا، اس ظالم نے گورنر کے بیٹے نے ایک مکہ اس غریب کے منہ پر دے مارا، اور ساتھ کہنے لگا تو عزت والے لوگوں کے بیٹوں سے آگے بڑھتا ہے۔ وہ وہاں سے چلا، مصر سے چلا، مدینہ آیا۔ اے عمر، تیری مملکت میں ایک گورنر کے بیٹے نے مجھے مکہ مارا ہے اور میری ناک کی ہڈی توڑ دی ہے۔ حضرت عمر نے پیغام بھیجا، مصر کا گورنر بھی آ گیا، گورنر کا بیٹا بھی عدالت عمر میں آ گیا۔ لوگوں کو بلا اس عجمی کو بھی بلایا، بلا کر فرمایا بات بیان کرو۔ اس نے بات بیان کی، جناب یوں گھوڑ دوڑ ہوئی یا اونٹوں کی دوڑ ہوئی، میں بڑھ گیا، اس نے مجھے مکہ مارا اور یہ کہا میں بڑے عزت والے لوگوں کی اولاد ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں بھی ٹھیک ہے، وہ چپ۔ گورنر کا بیٹا، گورنر کو بھی بلایا، گورنر کے بیٹے کو بھی بلایا، دونوں کو بلایا۔ جب بات طے ہوگی اس کا ظلم ہے، حضرت عمر نے اس عجمی کو کوڑا دیا اور کوڑا دے کر فرمایا اس گورنر کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارو اور ساتھ کہو یہ عزت والوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ گورنر کے سامنے گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگوائے۔ آج تو من مانی سیاستدان کر رہے ہیں، جو میاں نواز شریف صاحب کے منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، جو زرداری صاحب کے منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ کوئی نہیں جو انہیں اللہ کے حکم کا پابند کرے۔ عمر زندہ رہا، عدل کا ترازو میزان قائم رہا۔
گورنر کے سامنے گورنر کے بیٹے کو سزا دلوائی، لوگوں کو بلایا کہ دیکھو عمر کی عدالت میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں کوئی بادشاہ یا گدا کا فرق نہیں، عمر کا عدل ہے، یہاں ترازو برابر تو ہے۔ اس کے بعد گورنر کو، اور گورنر کوئی عام آدمی نہیں تھا، حضور کے بہت بڑے صحابی تھے، عمر بن عاص ان کا نام ہے۔ یہ عمر بن عاص خود بڑا شوکت والے انسان تھے، صحابی رسول بھی تھے اور بڑے دبدبے والے تھے، لیکن اتنے بڑے دبدبے والے آدمی عمر بن عاص کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا، او گورنر، اللہ نے تو بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے، کب سے تم لوگوں نے اولاد آدم کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ گورنر کو بھی ڈانٹا، ایک طرف سختی تھی تو اللہ کے لیے تاکہ عدل کا میزان برقرار رہے، دوسری طرف نرمی تھی تو بھی اللہ کے لیے۔ آپ نے ایک مرتبہ کسی کیس کے معاملہ میں ایک آدمی کو 10 کوڑے لگوائے، لیکن جب بعد میں غور کیا گیا تو وہ آدمی قصوروار نہیں تھا، حضرت فاروق اعظم پر واضح ہو گیا ایسے کوڑے غلط لگائے گئے۔ میرے بھائی اگلا دن آیا، اس وقت فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے، وقت کا بادشاہ خود امام ہوتا تھا، حضرت عمر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیں جب وقت کا بادشاہ امام ہو تو وزیر نماز نہیں پڑھیں گے؟ بولو، مشیر نماز نہیں پڑھیں گے؟ پھر امام عمر جیسا ہو، امام عدل صاحب جاہ و جلال جناب عمر خود نماز پڑھاتے تھے، خلفائے راشدین خود امامت کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک غریب کو پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، نہ پیر صاحب مصلی پر آتے ہیں نہ بڑے لوگ آتے ہیں۔ ارے اللہ کی قسم، نماز پڑھانا تو سید کائنات کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ کوئی عام کام نہیں۔ حضرت عمر نماز پڑھا چکے کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگو کفو علی مکانکم، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ لوگ بیٹھے رہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کل میں نے ایک فیصلہ کیا، اس کے اندر اس غلام کو میں نے 10 کوڑے لگوائے، کوئی امیر نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، نمبردار نہیں ہے، وڈیرا نہیں ہے، غلام ہے اور غریب آدمی ہے، اس کو میں نے 10 کوڑے لگوائے لیکن غلطی میں لگوائے ہیں۔ فرمایا سارے لوگوں گواہ بن جاؤ۔ اس غلام کو بلا کر کوڑا ہاتھ میں دے کر فرمایا یہ ہے عمر کی ننگی پشت، آج عمر کو 10 کوڑے مارو، مارو عمر کو کوڑے، اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں یہاں 10 کوڑے سہنا آسان ہے، قیامت میں رب کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل ہے۔ آج ہم زمینیں غصب کر رہے ہیں، آج ہم پڑوسی کے حق مار رہے ہیں، آج بھائی بھائی کی گردن کاٹ رہا ہے، آج جنگل کا قانون ہے جو من میں آتا ہے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر کسی کا حق مارا ہے، اگر کسی پر ظلم کیا ہے، آج عمر کی طرح بدلہ دے لے، ورنہ قیامت میں بدلہ اور انتقام دینا بڑا مشکل ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا میرے بھائی، عمل کی طرف بھی توجہ کیا کریں، صرف علماء کے گلے چیک نہ کرے، انداز چیک نہ کرے، عمل بھی کرے۔ حضور غوث پاک کے والد کریم نے ایک سیب بغیر اجازت کے کھایا، پھر گئے باغ والے کو کہا میں نے تیرے باغ کا ایک سیب تیری اجازت کے بغیر کھایا، معاف کر دے۔ وہ سمجھ گیا جو ایک سیب معاف کرنے آیا ہے یہ عام نہیں، یہ خاص ہے۔ بولو یہ اگر جاگ رہے سارے بولو، ہماری نظر میں وہ خاص ہوتا ہے جو 3 پیسز سوٹڈ پہنا، سوٹڈ بوٹڈ ہو،
انگریزی منہ کو ٹیڑھا کر کے بول لے، خاص یہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے. کہنے لگا ایک سیب تیری اجازت کے بغیر تیرے باغ سے کھایا، معاف کر دو. وہ سمجھ گئے ولی را ولی بے شناست، سمجھ گئے کہ نوجوانوں کا ایک سیب ہضم نہیں کر سکا. فرمایا میرے باغ کی نوکری کرو، گوٹی کرو، جب تک میں معافی نہیں دوں یہ کام کرنا پڑے گا. جٹ گئے، باغ کی خدمت گوٹی رکھوا لی. مدت گزر گئی، لوگوں نے تانا دیا. ابو صالح جنگی دوست سید زادے ایک سیب کے لیے اتنا ذلیل ہو رہا ہے. جواب دیا لوگوں، آج سیب کے مالک کو اتنی مشقت میں راضی کرنا آسان ہے، قیامت میں حق کا جواب دینا مشکل ہے. آپ میں اپنے گریبان میں جھانکے، ہم نے تو کسی کا نہیں کوئی حق مارا، اور اعلانیہ مارتے ہیں آپ، احساس ہی نہیں. مالک باغ کا بھی نیک آدمی تھا، جب دیکھا نا جوان اتنا مخلص ہے کہ مدت بیت گئی ایک سے معاف کروانے کے لیے، تو انعام میں کیا کیا، اپنی وہ بیٹی دی جو حور صفت. کہا میں تیرے نکاح میں وہ بیٹی دوں گا جس کی نظر نے کبھی غیر محرم نہیں دیکھا. ایسی پاکیزہ فطرت سید ذاتی عبد القادر جیلانی کے والد کریم حضرت سید ابو صالح جنگی کے دوست میں نکاح آئی. باپ وہ متقی، ماں یہ متقی، ان دو دریاؤں کے ملنے سے جو معرفت کا موتی نکلا وہ ہے عبد القادر جیلانی. حضرت فاروق اعظم نے غلام کو دھرا دیا، فرمایا مارو کوڑے میری پشت پر، اپنا بدلہ لے. گاؤں کا نام کیا ہے؟ میکل شریف والوں 24 لاکھ مربع میل کا امام جاہ و جلال، خاندان بنو، خاندان قریش کا چشم و چراغ ہو. اتنا بڑا آدمی گردن اپنی پشت ننگی کر کے کہ مارو مجھے کوڑے لوگوں کے سامنے. غلام کھڑا ہو گیا. وہ حرم معاشرہ جہاں غلام کو ستایا جاتا تھا، جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، جہاں غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، مالک اگر روٹی کھانے لگتا جیسے کتے کو دھدکارا جاتا ہے، غلام کو دھدکار کر دور بٹھا دیتے. ارے معاشرے نے غلام کو اتنا گرایا، اسلام نے غلام کو اتنا اٹھایا. غلام کے ہاتھ میں کوڑا ہے، 24 لاکھ مربع میل کا امام پشت ننگی کر کے بدلہ دے رہا ہے. غلام اٹھا، کوڑا ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کر جب کھڑا ہوا غلام کی آنکھوں میں آنسو مچل آئے. لوگوں نے چمکتے آنسو غلام کی نظر میں دیکھے تو غلام بولا، اے لوگوں، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام کے ذریعے غلاموں کو بھی یہ عزت عطا فرمائی. آج بھی ہم تو کمی کو انسان نہیں نہ سمجھتے، ہم غریبوں کو انسان نہیں سمجھتے. ہم وہ بندہ جو مالی طور پر کمزور اسے پاس نہیں بیٹھنے دیتے. آج بھی چودھری اور کمی کی تقسیم موجود ہے. اللہ کی قسم یہ آمنہ کا لال ہے جس نے بے سہاروں کو سہارے والا بنا دیا. غلام کہتے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ حق ملا کہ میں عمر سے بدلا لوں. یہ عزت کس نے دی؟ آمنہ کے لال. تبھی میں کہتا ہوں ہر برائی کو دیا دیس نکالا کس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا کس نے، آدمیت کو نئی روش پہ ڈالا کس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا کس نے. یہ آمنہ کا لال ہے جو یہ انسان کو مقام دے رہا. غلام نے اتنی بات کہی اور فرمایا اشہدوا ایھا الناس
قد عفوت عن امیر المؤمنین، اے بڑی مسجد کے لوگوں گواہ بن جاؤ، عمر نے مجھے بدلہ لینے کا حق دیا، لیکن پہلے میں اسلام پر قربان جس نے ہمیں اتنا اعلیٰ مقام دیا، اور دوسری بات میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے امیر المومنین کو معاف کر دیا۔ عمر کی وہ سختی بھی اللہ کے لیے، عمر کی یہ نرمی بھی اللہ کے لیے۔ عدل یہی ہوتا ہے، دونوں پر ترازو برابر ہو، نہ اتنے سخت ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ، نہ اتنے مایوس ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت کو بھول جاؤ۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ تمام حالات میں جب درمیانی کیفیت رکھی جاتی ہے تو عدل ہوتا ہے۔ اب عدل کی اتنی لمبی کروں کہ آپ محتاج ہیں، اور یہ بھی عدل نہیں تھا کہ آپ اتنی محبت سے بیٹھے ہیں اور میں ناراض ہو کر کہوں کہ مجھے جی 12 سے بعد ٹائم دیا گیا میں تقریر کرتا نہیں۔ عدل یہ ہے ان لوگوں کے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو کیا خیال ہے، تقریر اتنی کافی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، صرف عام لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے اسلام 24 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، یہ بھی آپ کی خدمت ہے، لیکن سب سے بڑی حضرت عمر کی خدمت یہ تھی کہ عمر کا وجود اسلام کی ایک سمپل دلیل۔ حضرت عمر کی ذات میں اتنی کشش تھی۔ آج توجہ سے میری بات سنیں، آج ہمارے اندر جو کمی ہے، علم کی کوئی کمی نہیں، انٹرنیٹ آنے کے بعد معلومات انفارمیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آپ شاید زیادہ مجھ سے انفارمیشن رکھتے ہیں۔ اصل جو کمی ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ ہم علم رکھتے ہیں، عمل نہیں رکھتے۔ عمل جب کریں گے تو شخصیت میں کشش آئے گی، عمل اصل بات ہے۔ میں مکہ شریف حج پر حاضر تھا، مجھے پتا چلا وہاں حضرت صاحب آپ گھمکول شریف بڑے حضرت صاحب زندہ پیر وہ بھی حج کے لیے، وہ ہر سال جاتے، ہم ملاقات کے لیے گئے، آپ کو بتایا گیا کہ بھیرا شریف کا حفاظت ہے، کیونکہ اور ہمارے ساتھی تھے وہ بھی یہ عالم ہے اس طرح۔ تو حضرت صاحب نے ہمیں وہاں جو نصیحت کی، فرمایا بیٹا علم اگر آٹے جتنا بھی ہو نا تو نمک جتنا عمل ڈال لو گے تو پورا علم حسن والا بن جائے گا۔ آٹا اگر بہت ہو نمک نہ ہو، آٹا بدمزہ ہوتا ہے، تھوڑا سا نمک ڈال دو تو سارا مزے والا، سارا آٹا بہت اچھا لذیذ بن جاتا ہے۔ فرمایا علم میں عمل کو شامل کرو۔ آج ہماری محفل نعت ساری رات ہوتی ہے، سوال ہے ساری رات محفل نعت سننے کے بعد رسول اللہ پر قربان ہونے کا کتنا جذبہ پیدا ہے؟ اگر تو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہوتا، میری مسجد میں محفل نعت ہے، میں 12 بجے سے آگے محفل نعت بھی نہیں جانے دیتا، پروگرام تو بہت مختصر ہوتا ہے میری مسجد میں، بہت مختصر، ہم لوگوں کا ٹائم نہیں ضائع کرتے، بتا دیتے ہیں اتنے بجے تقریر شروع ہوگی، شروع کروا دیتے ہیں، ٹائم پر ختم کر دیتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ کیا بات کر رہا ہے، بھول گیا میں محفل نعت میں نے انہیں سمجھایا کہ 12 سے آگے نہیں لے جانی، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، کیونکہ جب ہم مائک پر آتے ہیں تو پھر ٹائم کی پابندی تو نہیں ہوتی۔ میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، صبح میں نے امام صاحب سے پوچھا بتاؤ جماعت میں کتنے آدمی، یہ آپ کی مسجد اگر 4 گنا بڑی کی جائے تب بھی اس سے ہماری مسجد بڑی ہے۔ شمریز صاحب گئے جمعہ پڑھے گا، میرے پاس ایک گجرانوالے سے ایک فیکٹری کا مالک تعریف لینے آیا، وہاں پہنچا تو کہنے لگا کہ راستے میں تو گل ککر دیکھ کر میں گھبرا گیا کہ کہیں یہ بندہ مجھے اغوا تو نہیں کر کسی جنگل میں لے جا رہا، لیکن آپ کی مسجد میں آیا تو پتہ چلا ہے جنگل میں منگل بنا ہوا، مسجد فل ہے رات کو محفل نعت میں، اور صبح میں نے پوچھا بتاؤ جماعت میں کتنے آدمی، کہنے لگے 3 آدمی۔ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس
زیاں جاتا رہا ہر کوئی مست میں تن آسانی ہے کیا تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. خطیب تقریر کر کے مطمئن ہے, عوام نعرے لگا کر مطمئن ہے, عمل کی کوئی بات. حضرت عمر کی ذات عمل کا نمونہ. آپ کی خدمت میں آیا قیصر روم کا قاصد, حضرت عمر زمین پر لیٹے ہوئے تھے, مسجد نبی کی لپائی ہو رہی تھی, تھوڑا سا کام رکا آرام کے لیے, حضرت عمر زمین پر لیٹ گئے. یا کوئی اور جگہ تھی, آپ زمین پر لیٹے ہوئے تھے. جب وہ قیصر روم کا قاصد آیا نا ملنے تو اس نے پوچھا بھائی عمر کہاں؟ انہوں نے کہا یہ سویا. حیران رہ گئے. اتنے میں حضرت عمر جا گئے, سوال اس نے کیا عمر, فرمایا کیوں بھائی آئے ہو؟ کہنے لگا میں قیصر روم کا سفیر ہوں, آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں, بات کرنے ہوں. فرمایا اچھا کرو, کیا بات ہے؟ لیکن کہنے لگا بات بعد میں کروں گا, ایک بات کا جواب آپ دیں. حضرت عمر سے کہنے لگا میں بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہنے لگا ہمارے بادشاہوں کو ریشم کے بستروں میں سکون کی وہ نیند نہیں آتی جو تمہیں زمین پر آئی. تو زمین پر سو رہا تھا اور اتنے سکون سے خراٹے لے رہا تھا. ہمارے بادشاہوں کے بستر ہم نے دیکھے ریشم کم خواب کے نرم گداز بستر. یہ آپ کے قالین بڑے نرم ہے نا. آج کبھی حرم کعبہ میں سنگریزے ہوتے تھے جہاں مسلمان سجدہ کرتے تھے, سہولیات نہیں تھی. آج ہماری مسجدوں میں قالین ہے, نمازی کوئی نہیں. عرضی کر رہا ہوں برادران گرامی قدر کہ اس مشکل میں اور حالات نہیں تھی. کہنے لگا عمر آپ بڑے اطمینان سے سوئے ہوئے تھے, کیا وجہ؟ حضرت عمر نے بڑا مختصر سا جواب دیا. آپ نے فرمایا تمہارے بادشاہوں نے ظلم کیا ہے, انہیں نرم بستروں پر نیند نہیں آتی. عمر نے عدل کی ہے اس لیے زمین پر نیند آتی. یہی بات ہے. جو آدمی نیک ہوتا ہے, عمل کرتا ہے, اللہ کی قسم وہ غریب بھی ہو تو مطمئن ہوتا ہے. غریب بھی ہو تو مطمئن ہوتا ہے. بہت بڑا آدمی ہو, پیسے کی ریل پیل میں ہو, سکون نہیں ہو. سکون نیکی میں ہے, اخلاص نیت میں ہے, عمل میں. حضرت عمر نے یہ آپ کا اپنا ذات عمل کا نمونہ تھی, تقوی کا نمونہ تھی, عدل کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ بیت المال میں خوشبو آئی. فیصلہ ہوا کہ یہ مجاہدین میں تقسیم کی جائے. عورتوں کے حوالے کی گئی کہ عورتیں تقسیم کریں. اب فیصلہ یہ ہو کہ حضرت عمر کے گھر میں تقسیم ہو. خوشبو حضرت عمر کے گھر میں بانٹی گئی. آپ جب آئے تو گھر میں کب ہے؟ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ خوشبو کیسی؟ ان کا امیر المومنین بیت المال میں خوشبو آئی ہے, مجاہدین کی بیویوں کو اور مسلمانوں کو دی گئی ہے. اچھا ہو گئی؟ جی ہو گئی. حضرت سیدنا فاروق نے پوچھا تقسیم ہو گئی خوشبو؟ جی ہو گئی. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کتنا حصہ لیا؟ اپنی بیوی سے پوچھا. انہوں نے کہا جتنا عام مسلمان کو حصہ ملا اتنا مجھے. مثلا ایک رتی اگر عام مسلمان کو خوشبو ملی تو میں نے بھی ایک رتی لی. اب آپ بتائیں سب کو ایک ایک رتی ملی, حضرت عمر کی بیوی نے بھی ایک رتی ملی, عدل ہے کہ نہیں؟ بادشاہ وقت کی بیوی ہے. لیکن عمر کیا کہتے ہیں بیوی سے؟ آپ نے فرمایا ما عدل تے تو نے عدل نہیں کیا. ہم نے عدل نہیں کی. سب کو جتنی دی میں نے اتنی دی, میں نے برابری کی. آپ نے فرمایا جب تیرے گھر میں خوشبو تقسیم کی گئی ہے, جتنی خوشبو سے تیرا گھر مہک رہا ہے اتنی خوشبو تمہیں کم لینی چاہیے تھی, تب عمر کا عدل ہوتا. یہ ہے خدا کی قسم, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو حیرت میں ڈال دیا. حضرت سیدنا, اگر یہی باتیں میں کرتا جاؤں چلو میں سمیٹتا ہوں بات. حضرت عمر کی اس تقوی, اس عدل, اس انصاف اور اپنی ذات کو کبھی معاف نہیں کرتے تھے. ابھی آپ نے سنا, اپنی اولاد کو معاف نہیں کرتے تھے,
آپ کے دو بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر اور عبیداللہ بن عمر بصرہ گئے. بصرہ کے حاکم نے کہا کہ زکوٰۃ کا مال جمع ہے، تم مدینے جا رہے ہو، بیت المال میں جمع کروا دینا. ٹھیک ہے. ایک معاہدہ ہوا. پرانا زمانہ تھا، آج کا دور تو نہیں تھا کہ وہاں بکنگ کرے اور مدینہ میں پہنچ جائے. سواریوں پر لانا تھا مشکل، لانے والوں کو بھی مشکلات تھی. کہا عبداللہ اور عبیداللہ ایسا کرو، اتنا ہے یہ بیت المال کا مال لے جاؤ، راستے میں تجارت کرتے جانا، اگر نفع ہوا تو اتنا مال بیت المال کو دے دینا، اور جو نفع ہوا آدھا تم دونوں بھائی لے لینا اور آدھا بیت المال کو دے دینا. انصاف کی بات تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا اگر 2 لاکھ بیت المال کا مال تھا، کا راستے میں تجارت کرنا، نفع جو ہوا آدھا آدھا کر لینا، اور بیت المال کے مال میں فرق نہ ہے. آپ کے دونوں بیٹے عبداللہ اور عبیداللہ آئے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں. وہ معاہدہ پہلے بصرہ کے حاکم کا دکھایا. حضرت حاکم وہاں بصرہ کے حاکم کا یہ معاہدہ ہے، ہم نے تجارت کی، یہ ہے بیت المال کا اصلی مال، یہ ہے نفع، آدھا بیت المال کو دے دیں، آدھا ہم دونوں کو دے دیں. حضرت عمر نے فرمایا سارا یہاں رکھو، تمہیں نہیں دوں گا. کیوں امیر المومنین؟ ہم نے محنت کی، اٹھایا، راستے میں مال کی حفاظت کی، منصوبہ بندی کی، سارا کام کیا. فرمایا بعد میں فیصلہ کروں گا تمہیں دینا ہے یا نہیں دینا. مجلس سے مشاورت بلائی اپنی، سارا معاملہ رکھا. مجلس سے شورا نے کہا عمر آپ کے بیٹوں کا آدھا نفع میں حصہ بنتا ہے. حضرت عمر نے بصرہ کے حاکم کو بھی بلا لیا اور ڈانٹ کر کہا تم نے میرے بیٹوں کو بیت المال کا مال تجارت کے لیے کیوں دیا؟ تمہیں اور کوئی مدینے آنے والا نظر نہ آیا؟ تم نے میرے بچوں کو مال دے کر مجھے ممنون کرنا چاہا، مجھے با احسان اپنے احسان کا بارے احسان میں دبانا چاہا. فرمایا میرے بیٹوں کو کچھ نہیں ملے گا تاکہ آئندہ کوئی حاکم وقت کے بادشاہ کے لالچ کے لیے کوئی کام نہ کرے. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے ادب، یہ کردار تھا ذاتی. بعد میں مجلس شورا نے کہا فیصلہ ہمارا ہے، آپ کی اکیلی رائے نہیں مانی جائے گی، بات مجلس شورا کی ہو. بات یہ ہے کہ یہ تھے حضرت عمر اپنی ذات کی بھی رعایت نہیں کرتے تھے، اپنے بچوں کی رعایت نہیں کرتے تھے. آج تو حال یہ ہے، نیب چیخ رہی ہے زرداری صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور غریب بجلی کا بل نہ دے تو دوسرے دن جیل میں چلا جائے گا. جب یہ تفریق ہوتی ہے تو عدل نہیں ہوتا. حضرت عمر کی اس عدل کی وجہ سے یاد رکھیں پیر با عمل ہو مرید بھی با عمل ہوتے ہیں، استاد با عمل ہو شاگرد بھی با عمل ہوتے ہیں. اگر استاد اور پیر بے دین ہو، دین بیچے دولت کمائے، اس کے مرید بھی بے دین ہوتے ہیں. آج پیری مریدی جانشینی بن گئی، بیٹا اہل ہے یا نہیں بٹھا دیا جاتا ہے، تبھی تو بگاڑ آتا ہے. حضرت عمر کا آخری وقت آ گیا، لوگوں نے کہا امیر المومنین اپنا قائم مقام بنائیے جیسے حضرت ابو بکر نے آپ کو قائم مقام بنایا، اور رائے یہ دی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بدری صحابی ہیں، بڑے نیک ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، آپ انہیں اپنا جان نشین بنا دیں. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم کیا عظیم عدل ہے عمر کا. فرمانے لگے نہیں، اگر میں اللہ کی بارگاہ میں حکومت کے جواب میں پاس ہو گیا تو یہی بڑی کامیابی ہے، میں بیٹے کو کیوں اس مصیبت میں ڈالوں. یہ مذاق نہیں کہ ایم پی اے بن جاؤ، ایم این اے بن جاؤ، ناظم بن جاؤ، چیئرمین کا جواب دینا. لوگوں نے کہا کسی اور کو بنا دیں، 6 آدمیوں کے نام دی. فرمایا میری نظر میں یہ 6 بندے امیر المومنین بننے کے قابل ہیں: علی مرتضی، عثمان ابن عفان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف. ان میں سے جس کو چاہو اپنا امیر المومنین بنا لو، یہ سارے میرے مصطفیٰ کے محبوب لوگ ہیں. اپنے بیٹے کا نام ہی نہیں ریجیکٹ کیا،
انہیں اس ٹیم میں بھی شامل نہیں کیا جو خلافت کے استحقاق. جب یہ ذات میں عدل تھا نا، جب ذات میں یہ اخلاص تھا، اس کا اثر آپ کے لوگوں میں بھی. آپ جانتے ہیں، بس میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلدی میں تقریر کو سمیٹ دوں. ایک دو باتیں سے. ایران کے ساتھ جنگ جاری ہے، شام کے ساتھ. ان کا ایک جاسوس آیا، حضرت عمر کی فوج میں گھس گیا، بظاہر کلمہ پڑھا، مسلمانوں والا لباس چال ڈھال بنائی تاکہ پتہ چلے میں مسلمان ہوں. میرے بھائی 16 دن جاسوسی کرتا رہا. 17واں دن آیا، مسلمانوں کے کمانڈر کے خیمے میں آیا، کہنے لگا میں مسلمان نہیں، میں جاسوس ہوں. میں نے اوپر سے کلمہ پڑھا. 16 دن میں نے تمہاری CID لی، تمہارے سیکرٹ راز لیے، اپنے ملک کو دیے، لیکن جوں میں تمہارے فوجیوں کے قریب گیا، اللہ کی قسم ان کے کردار کو دیکھ کر میرا دل کہتا ہے جن لوگوں کا کردار اتنا سچا ہے ان کا دین غلط نہیں ہو سکتا ہے. کمانڈر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا. جاسوس تھا، عمر کے فوجیوں میں 16 دن رہا، دل مسلمان ہو گیا. کمانڈر نے کہا مجھے بتاؤ تم کیوں مسلمان ہو گئے؟ وجہ یہ بیان کی اور تفصیل یہ. اس نے کہا میں حیران ہوں، دن کے وقت تیرے فوجیوں میں سے ہر فوجی چاہتا ہے میں پہلے اللہ کے نام پر مارا جاؤں، اتنے مخلص ہے. اور جب رات ہوتی اس نے کہا میں رات کو بھی جاسوسی کرتا ہوں تو مجھے نا تمہارے خیموں میں رونے کی آوازیں ہیں. میں خیموں میں پہنچا، میں حیران رہ گیا. دن کو اپنے ہاتھ کی تلی پر جان رکھ کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے لڑنے والے صحابہ رات اللہ کی بارگاہ میں اندھیرے میں رو کر کہتے ہیں خدایا اگر ہمارے دن کے عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو کرم کا صدقہ معاف فرما دے. آگے وہ جاسوس کہنے لگا او کمانڈر، جس قوم کی راتیں دنوں سے روشن ہو، جس قوم کی خلوتیں جلوت سے روشن ہو، جن لوگوں کے یہ حالات ہوں وہ بھی سچے، ان کا نبی بھی سچا، ان کا دین بھی سچا. آج تو اور میں تو اپنی ذات میں بھی مسلمان نہ بن سکے. عمر کے فوجی بھی اتنے صاحب کردار. عموماً ایک میں تلخ بات کر دوں، جلسہ کی انتظامیہ نماز نہیں پڑھتی، محفل نعت کی انتظامیہ نماز نہیں پڑھتی. عجیب بات، اتنا بڑا اہتمام ہے، میزبان عشاء کی نماز نہیں پڑھتا. محفل نعت ہو رہی ہے، کروڑوں روپے لگ رہے ہیں آپ کے قریب. ایک شہر ہے ڈنگا، کتنے عمرے کی ٹکٹ نکلے، لیکن ایمانداری سے بتائیں کہ عمل کتنا تقسیم ہو رہا ہے، سوچ کردار کتنے بدل رہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں. خدا را میرے بھائی، سچی عقیدت، سچا معاملہ یہ آج کے جلسے پر کتنا خرچ ہوا ہوگا. لیکن اگر آپ چسکا لینے کے لیے تو چسکا تو مل گیا، لیکن آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ بتائیں، سوچ کر مجھے بتائیں. مجھے بوڑھے آدمی کو، کمزور آدمی کو اتنا جو لیٹ کیا تو اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میرے بھائی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات میں بھی اسلام کا سیمپل تھے، اپنے کردار میں بھی آپ کے ساتھی بھی اسلام کے سیمپل تھے. میں عرض کر رہا تھا آج عموماً ہماری جلسہ انتظامیہ، محفل نعت انتظامیہ، محفل میلاد انتظامیہ، سال ہر سال ایک بندہ ہر سال کہتا جی مجھے تاریخ دیں. میں نے کہا میں آپ کو تاریخ تب دوں گا جب آپ سگریٹ چھوڑیں گے. وہ سگریٹ پیتا تھا. اگلے سال آیا کہتا جی سگریٹ میں نے چھوڑ دیا، تاریخ آپ نے. اگلے سال آیا میں نے کہا داڑھی رکھو تو تاریخ دوں گا. الحمدللہ آج کی تاریخ شمریز صاحب کی نہ بھی ہوتی تو جو میرا رزق میرے مالک نے لکھا ہے مجھے ملنا ہے. ہمارے پیر نے تو یہی بات ہمیں پڑھائی ہے.
ہم لالچ کے بندے نہیں. یہی بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اللہ کے لیے اندر سے مخلص ہو جائیں, خدا کی قسم آپ کے دل میں سکون اتر جائے. بہت بڑے بڑے خرچے کریں, نمازی نہ بنے, کل اللہ کو کون سا منہ دکھائے. جناب فاروق اعظم نے کتنا بڑا تجھے اور مجھے نماز کا احساس دلایا. یاد رکھیے, جب کوئی بندہ اللہ کا بن جاتا ہے, اللہ اسے منہ مانگی چیزیں دیتا ہے. عمر نے زندگی اللہ کے نام پر کی تو اللہ سے موت مانگی. کیا مانگا؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. عمر عموماً دعا مانگتے تھے, یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور دے مدینہ النبی میں. یا اللہ حضور کے شہر میں موت دے. آج ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں. مالک مدینہ منورہ میں حضرت مولانا الیاس اتاری صاحب کا شعر ہے, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. کہیے آمین. میرے بھائی مدینے کی موت کون نہیں چاہتا؟ حضرت عمر نے مانگتے ہیں مدینے کی موت بھی شہادت بھی. لوگوں نے کہا عمر عجیب بات ہے, شہادت بھی مانگتا ہے مدینے کی موت بھی مانگتا ہے. شہادت تو تلواروں کے سائے میں ملتی ہے, شہادت تو لڑائی میں ملتی ہے, جنگ میں ملتی ہے. آپ نے فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز, لوگوں میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں, شہادت بھی دے دے, مدینے کی موت کی سعادت بھی دے دے. میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. 26 ذی الحج فجر کی نماز عمر مصلی رسول پر پڑھا رہا ہے. فیروز ابو لولو مجوسی غلام آگے بڑھا, حضرت عمر کو خنجر مارا, آپ بے ہوش ہو گئے. دوستو حضرت عمر کو جب ہوش آئی, اگر آپ ہوش میں ہیں تو ہوش سے بات سنیں, عمر مصلی نبی پر زخمی ہوا, ہوش آیا تو پہلا سوال ہے لوگوں, کیا تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ مجھے زخمی کیا گیا کہ نماز تو نہیں ضائع کر بیٹھے. نماز کی فجر کی سورہ طلوع کے قریب تھا, عرض کی گئی امیر المومنین عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھا دی تھی. میرے بھائی موت کے منہ پر کھڑا عمر امت کی نماز کا سوچ رہا ہے, نماز تو نہیں ضائع ہو گئی. آپ جو 1 بجے تک جلسہ سن رہے ہیں اپنے ضمیر سے پوچھیں عشاء کی نماز پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو پھر سوچیں کل اللہ کو کیا جواب. یہ جھوٹی حاضری ہے, یہ تصنع ہے, یہ بناوٹ ہے, یہ ہم غلط روش پر چل نکلے. اس کے بعد حضرت عمر یکم محرم کو شہادت ہوئی, 26 ذی الحج کو زخمی ہوئے, 4 دن زندہ رہے. اللہ کی قسم میں نے پڑھا, جب بھی حضرت عمر کو ہوش آتی بیٹوں سے پوچھتے میں نے نماز اسٹینڈ کی پڑھی ہے, امیر المومنین پڑھ لی ہے. فرماتے ماحول بناؤ, مجھے دوبارہ پڑھنے دو, شاید مالک کی بارگاہ میں آئندہ سجدے کا ٹائم آئے یا نہ آئے. ایک نماز کئی مرتبہ حضرت عمر نے پڑھی. میرا سوال ہے, آج حضرت عمر کا نام تو لیتے ہیں, کیا کام بھی کرتے ہیں؟ آئیے حضرت عمر کا عدل بھی اپنائیں, حضرت عمر کا عمل بھی اپنائیں. جب حضرت عمر کا عمل تیری زندگی کا خوبصورتی بن جائے گی, خدا کی قسم تو اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا, اللہ کے محبوب کا بھی محبوب بن جائے گا. میں عرض کر رہا تھا جب حضرت عمر نے عمر اتنے اخلاص سے گزاری تو کہہ دو اللہ نے موت منہ مانگی عطا کر دی. منہ مانگی موت ملی, شہادت بھی ملی, حضور کے شہر میں موت بھی ملی. پھر تیسرا کرم یہ ہوا, شدید خواہش تھی کہ میری قبر صدیق اکبر کے ساتھ حضور کے حجرے میں بنے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کو پیغام, یہاں بھی عدل دیکھیں. آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر گئے, ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا نا, اللہ آپ کو اور مجھے سب کو عادل نصیب کرے. ام المومنین رو رہی تھی حضرت عمر کے زخمی ہونے کے صدمے. عبداللہ بن عمر گئے,
ام المومنین عمر چاہتا ہے کہ یاروں سے جدا نہ ہو، آپ کے حجرے میں قبر ملے۔ سیدہ کہنے لگی عبداللہ دفن تو میں خود ہونا چاہتی تھی، لیکن عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو دفن کر لیں۔ غور سے سنیں، عبداللہ واپس گئے، حضرت عمر بیتاب ہو کر پوچھا کیا کہا ام المومنین نے؟ حضرت ام المومنین نے اجازت دے دی ہے، فرمایا عبداللہ ادھر اب میں ہوں زندہ، شاید میرے روگ کی وجہ سے یا میرا منہ رکھ کر ام المومنین نے کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو دوبارہ پوچھنا، پھر مجھے دفن کرنا۔ یہ ہے عمر کا عدل۔ اللہ کی قسم عمر نے زندگی بھر رسول اللہ سے وفا کی، آج بھی قدموں میں ہے، آج بھی قدموں میں۔ یاد رکھیے جب بندہ اللہ رسول کے لیے مخلص ہوتا ہے، اللہ منہ مانگا کرم کرتا ہے، منہ مانگی موت ملتی ہے، منہ مانگی قبری ملتی ہیں، کرم ہوتا ہے۔ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس زندگی کے حسین کردار کو اپنا کردار بنائیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔